السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پائلوپلاسٹی کیا ہوتی ہے۔ پائلوپلاسٹی بنیادی طور پہ ایک آپریشن کا نام ہے جس میں ہم گردے سے آنے والی نلکی کو کھولتے ہیں۔ اس کو کھولنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ پیدائشی طور پہ کئی دفعہ گردے سے جو نالی نکل کے مثانے تک آ رہی ہوتی ہے وہ بالکل آغاز میں ہی اپنے تنگی کا شکار ہوتی ہے، اور جب وہ تنگ ہوتی ہے تو وہاں سے جو گردہ پیشاب بنا رہا ہوتا ہے وہ نیچے تک نہیں پہنچ پاتا۔ نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اوپر والا حصہ ہے، جو تنگی سے پہلے والا حصہ ہوتا ہے، وہ کھل جاتا ہے، وہ اس میں پیشاب بھر جاتا ہے، اور وہ پیشاب کیونکہ گردہ مسلسل پیشاب بنا رہا ہے وہ گردے پہ اثر انداز ہوتا ہے اور گردے پہ دباؤ ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے گردہ خود سوج جاتا ہے۔ جب وہ گردہ کافی عرصے تک سوجا رہتا ہے تو اس میں جو خلیے پیشاب بنانے کا کام کرتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اور اس طرح گردہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور پہ پیدائشی کنڈیشن ہوتی ہے۔ اس کو ہم عام طور پہ پیلوک یوریٹیرک آبسٹرکشن کہتے ہیں۔ PUJ جو پیلوک جو پیشاب گردے کا جو انیشیل حصہ، جب پیشاب کی نالی کا انیشیل حصہ جو شروع والا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ جب وہ کنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے نیچے والا حصہ، وہاں پہ یہ تنگی ہوتی ہے، اور عام طور پہ یہ تنگی مریض کے لیے درد کا باعث بن سکتی ہے اور گردے کے فیلئر کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ لہٰذا یہ عام طور پہ پیدائشی طور پہ ہوتا ہے، تو بہت سے جو اچھے سینٹرز ہیں وہ پیدائش سے پہلے ہی ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ جو بچہ ہے اس کا گردہ اگر سوجا ہوا ہے یا نہیں۔ جب ایک نومولود پیدا ہوتا ہے اور اگر ہم اس کا الٹرا ساؤنڈ کریں اور اگر اس میں واقعی اس طرح کی ڈائلیٹیشن ہو یا تنگی ہو پیشاب کی نالی کی، تو پھر اس کا حل صرف اور صرف آپریشن ہے، جس کو پائلوپلاسٹی کہتی ہیں۔ پائلوپلاسٹی بنیادی طور پہ یہ تنگی والا حصہ نکال کے تو جو کھلے والے دونوں حصے ہیں ان کو آپس میں جوڑنا ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک سٹینٹ ڈالا جاتا ہے، ایک نلکی ڈالی جاتی ہے، جب تک یہ جو جوڑا ہوا حصہ ہے یہ پوری طرح ٹھیک نہ ہو جائے اس وقت تک۔ پائلوپلاسٹی کئی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو اوپن سرجری ہے جس میں ہم چیرا دے کے نلکی کو باہر نکال کے تو اس کو مرمت کر کے اور اندر ڈال دیتے ہیں دوبارہ۔ دوسرا جو اس کا ہے وہ لیپروسکوپک ہے، جس میں ہم پیٹ میں سوراخ کر کے تو ہم جو تنگی والا حصہ ہے اس کو کاٹ کے تو اس میں سٹینٹ ڈال دیتے ہیں۔ روبوٹکس بھی ہے، لیکن پاکستان میں روبوٹک سرجری اب اس وقت تک بہت عام نہیں ہے۔ سندھ میں کچھ ایک سینٹرز میں ہو رہی ہے، باقی پاکستان میں روبوٹس اس وقت اویلیبل نہیں ہیں۔ تو پائلوپلاسٹی کو آپریشن کرنے سے پہلے ہمیں مریض کو اچھی طرح ایویلیویٹ کرنا پڑتا ہے۔ کئی دفعہ جو ڈائلیٹیشن یا جو پھولا ہوا حصہ ہے گردے کا اور اس کی نلکی کا، اس میں اتنی تنگی نہیں ہوتی جس پہ ہمیں آپریشن کرنا پڑے، لہٰذا ہمیں پہلے اس کا اسکین کروانا پڑتا ہے، اس کا پراپر ایک الٹرا ساؤنڈ کروانا پڑتا ہے، پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا واقعی اس کا گردے پہ اثر پڑ سکتا ہے یا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آپریشن کرنا پڑے، یا یہ بغیر اس کے بھی چل سکتا ہے کہ ہم سٹینٹ ڈال کے بھی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر پھولا ہوا گردہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیشاب کی نالی کی تنگی کی وجہ سے ہو، لیکن اگر وہ ہے تو ہمیں ایویلیویٹ کرنا ضروری ہے، اور جتنا یہ جلدی ہو اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ جتنا یہ ڈیلے ہوتا ہے اتنا ہی گردے پہ اثر انداز ہوتا ہے اور گردے کو کمزور کر سکتا ہے۔ میرے پاس بہت سے مریض ایسے آتے ہیں جن کو کبھی کوئی علامت نہیں ہوئی، لیکن جب ہم ان کو ایویلیویٹ کرتے ہیں تو اس تنگی کی وجہ سے ان کا گردہ فیل ہو چکا ہوتا ہے۔ عام طور پہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں ان کو کمر میں کبھی کبھار درد ہوتا ہے اور کئی دفعہ سیویئر درد ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جب ہم پانی زیادہ پی لیں تو اس کا درد بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ تمام علامات ہیں جن کو ہم ایسوسیٹ کر سکتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ کیا اس مریض کو PUJ آبسٹرکشن ہے یا نہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔